اسلم صاحب چھٹے یوم تاسیس پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور یہ محفل آج کی محفل بے حد اہم محفل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن عظیم شخصیات کے نام سے ایوارڈ منسوب کیے گئے ہیں وہ اپنی ذات میں خود عظیم تھے. اس کے علاوہ جو آج ہمارے مہمانان خصوصی یہاں موجود ہیں تشریف فرما ہے ان کے بارے میں تو بس میں کچھ الفاظ نہیں کہہ سکوں. میں اپنے انتہائی شکر گزار ہوں پروفیسر خالد محمود صاحب کا کہ آپ نے صدارت قبول فرمائی. پروفیسر اختر الواسع صاحب کی ہمیشہ سرپرستی حاصل رہی ہے ہمیں اور وہ اپنی بیماری کے باوجود قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں. ڈاکٹر خواجہ شاہد صاحب آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ تشریف لائے. پروفیسر خورشید انصاری صاحب بے انتہا ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے. اب سب سے پہلے میں گزارش کروں گا آج کی اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم شخصیت جناب فاروق پرگلی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے لیے میں بے انتہا شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. سب سے پہلے میں آج کی محفل کے صدر پروفیسر خالد محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ دائش پر تشریف لائے. پروفیسر خالد محمود صاحب تالیوں سے استقبال کریں. پروفیسر اختر الواسع صاحب سے گزارش کہ آپ بھی دائش پر تشریف لے آئیے. ڈاکٹر خواجہ شاہد صاحب آپ بھی دائش پر تشریف لے آئیں. محترم فاروق پرگلی صاحب ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لے آئیے. اور غالباً ابھی خورشید انصاری صاحب موجود ہیں. آپ تشریف لائیں خورشید صاحب. کیونکہ شمع فروزہ کے عنوان سے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے تو کیوں نہ اس شمع کو بھی جلا دیا جائے تو فروزہ ہو جائے. شمع کو بھی روشن تمام مہمانان سے گزارش ہے کہ ان کے بندے حضرت ہو جائے گی تو جل جائے گا انشاءاللہ. حضرت کی شمع فروزہ ہو چکی ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہر نئے گزر کے شمع جلانا ہے میرا کام. تیور ہے کیا ہوا کی یہ میں دیکھتا نہیں. اور ہم اپنے مہمانوں کے استقبال کریں گے مومنٹوں سے. سب سے پہلے صدر محترم پروفیسر خالد محمود صاحب کی خدمت میں یہ ارشد بدایونی صاحب پیش کریں گے جو سیکریٹری ہیں اس کے فاؤنڈیشن کے. پروفیسر خالد محمود صاحب
شاہد انور میاں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پروفیسر اختر الغاسی کی خدمت میں مومنٹ اور شال پیش کریں. شاہد انور صاحب. میں خالد اسلم قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ خواجہ صاحب خواجہ شاہد صاحب کا استقبال کریں گے. ہمارے مہمان خلیل اسلم قریشی صاحب بھوپال کی تشریف لائے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پروفیسر خورشید انصاری صاحب کو مومنٹ میں دے کر ان کا استقبال کریں. جناب اقبال ادیب صاحب کاشی پور سے ہماری درخواست میں تشریف لائے. سرور حبیب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے محترم فاروق ارغوی صاحب کو شال پہنا کر ان کا استقبال کریں. تو اب رہی بات ہمارے انعام یافتگان کی. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن باضابطہ اعلان کارڈ میں، اور میں اس فاؤنڈیشن کی صدر محترمہ پروین شہاب صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ رسمی کلمات بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمانان گرامی، اہل علم و ادب اور حاضرین محفل، مجھے نہایت مسرت و افتخار کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنی تنظیم کے 6 یوم تاسیس منا رہے ہیں. یہ تنظیم اردو ادب کے فروغ، ہماری تہذیبی و ثقافتی روایت کے تحفظ اور ادبی شعور کی آبیاری کے لیے مسلسل کوشاں ہے. سالیٹر لٹریچر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کئی خدمات انجام دی جا چکی ہیں، جن میں کتابوں کی اشاعت، شعر و سخن کی محفلوں کا انعقاد اور نئی نسل کو اظہار کے مواقع فراہم کرنا شامل ہے. ہمارا مقصد صرف ادب کی ترویج نہیں بلکہ ایسے ذہنوں کی تربیت بھی ہے جو مستقبل میں اردو زبان و ادب کا سرمایہ بنے. آج اس یوم تاسیس کے موقع پر ہم علم و ادب کے ان ممتاز اور تاریخ ساز شخصیات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے علم و ادب کے افق کو روشن کیا اور ساتھ ہی عہد حاضر کی ان درخشاں ہستیوں کی خدمات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جنہوں نے بے لوث ہو کر علم و ادب کے میدان میں
نمایاں کردار ادا کیا۔ آج ہم جن عظیم شخصیات کو یاد کر رہے ہیں ان میں پہلا نام ہے 18ویں صدی کے عظیم ممتاز صوفی بزرگ اور اردو شاعر سراج اورنگ آبادی کا۔ سراج اورنگ آبادی 18ویں صدی کے مشہور و مقبول ہندوستانی صوفی شاعر تھے۔ آپ کی ولادت 11 مارچ 1712 عیسوی کو مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سید سراج الدین اور تخلص سراج تھا۔ دکنی شعراء میں ولی دکنی کے بعد اگر کسی شاعر نے اردو زبان و ادب پر گہرے اور دیرپا نقوش چھوڑے ہیں تو وہ سراج اورنگ آبادی ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف، عشق حقیقی اور انسانی شعور کی بلندیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کی سب سے زیادہ معروف غزل جسے کئی نامور گلوکاروں نے اپنی آواز کا حصہ بنایا وہ یہ ہے خبر تحیر عشق سن، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ دوسرا اہم اور نہایت ہی قابل احترام نام ہے بر صغیر کی پہلی مسلم معلمہ فاطمہ شیخ صاحبہ کا۔ فاطمہ شیخ 19ویں صدی کی وہ عظیم ہندوستانی مسلم معلمہ تھی جنہوں نے علم کے چراغ روشن کیے اور دلت، مسلم اور پسماندہ طبقات بالخصوص خواتین کی تعلیم کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ فاطمہ شیخ کی پیدائش 9 جنوری 1831 کو ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سماجی مصلحین جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو نہ صرف اپنا گھر فراہم کیا بلکہ گھر گھر جا کر محروم طبقات کو خواتین کی تعلیم کی طرف راغب بھی کیا۔ افسوس کہ آج ہم فاطمہ شیخ کے نام اور ان کی گراں قدر خدمات کو بڑی حد تک فراموش کر چکے ہیں۔ حالانکہ میرا ماننا ہے کہ ساوتری بائی پھولے اور فاطمہ شیخ کا رشتہ جسم اور روح کی مانند تھا، جیسے جسم کے بغیر روح اور روح کے بغیر جسم کا تصور ممکن نہیں۔ آج کی یہ محفل اسی بھولی بسری یاد کو تازہ کرنے اور اس روشن مثال کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ادنا سا ذریعہ ہے۔ کسی موقع پر ہمارے درمیان 2 ایسی ممتاز ہمایوں ناز شخصیات موجود ہیں جن کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں سالیٹر لٹریچر فاؤنڈیشن کی جانب سے سراج اورنگ آبادی اور فاطمہ شیخ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم ان کی خدمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اسی خوشی کے موقع پر میں ایک اور اعلان کرنا چاہتی ہوں، ایک اور اطلاع دینا چاہتی ہوں۔ اس پر مسرت موقع پر بے حد خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اردو ادبی جریدہ موج خیال کے عنوان سے ایک سماہی ڈیجیٹل رسالہ شائع ہو رہا ہے جو امریکہ سے جاری کیا جاتا ہے۔ اس جریدے کے سرپرست شکور پٹھان، مدیر اعلیٰ تبسم حجازی، مدیر صہیب اکرم، مجلس عدالت میں شگفتہ شاہ کاظمی، رخسانہ نازنین اور یہ خاکسار ادب پروین شخص شامل ہیں۔ تمام اہل قلم اور تخلیق کاروں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی معیاری تخلیقات اس جریدے کو ارسال فرما کر اردو زبان و ادب کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیں۔
दुआओं फरमाएं। आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार होगी। और इसी के साथ अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस तकरीब के नुमाइंदा और निज़ामत की फ़राइज़ अंजाम देने वाले मोहतरम इरफान आज़मी साहब से मर्दबाना दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और एवार्ड याफ्तगान के नामों का ऐलान फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया।